السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے سچے واقعات کی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ جو سلسلہ سچے واقعات چل رہا ہے اسی کے سلسلے میں یہ سچے واقعات کی ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں ہمارے چینل کو شیئر کریں۔ آئیے اب ہم اپنی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت زکریا اور عمران علیہ السلام دونوں ہمظلم تھے۔ پاکوزہ کی دختر عائشہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حنا جو پاکوزہ کی دوسری دختر اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں، وہ عمران کی بیوی تھیں۔ ایک زمانے تک حنا کے اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حنا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب، اگر تو نے مجھے بچہ دیا تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ جب وہ حاملہ ہوئیں اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہو گئی تو وہ اس قابل کہاں ہے؟ اس زمانے میں لڑکوں کو خدمت بیت المقدس کے لیے دیا جاتا تھا اور لڑکیاں عوارض نسائی اور زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ اس لیے ان صاحبوں کو شدید فکر لاحق ہوئی اور حنا کے وضع حمل سے قبل عمران کا انتقال ہو گیا۔ حنا کو غم و حسرت ہوئی کہ اگر لڑکی ہوئی تو نظر کس طرح پوری ہوگی۔ حنا کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی کیونکہ یہ لڑکی اللہ کی عطا تھی اور اس کے فضل سے فرزند سے زیادہ فضیلت رکھنے والی تھی۔ یہ صاحبزادی حضرت مریم علیہ السلام تھیں اور اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے اجمل و افضل تھیں۔ مریم کے معنی عابدہ ہیں۔ نظر میں دینے کے لیے حنا نے ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں احبار کے سامنے رکھ دیا۔ یہ احبار حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور بیت المقدس میں ان کا منصب ایسا تھا جیسے کہ کعبہ شریف میں حجابہ کا۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے امام اور ان کے صاحب قربان کی دختر تھیں اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور اہل علم کا خاندان تھا، اس لیے ان سب نے، جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم علیہ السلام کو لینے اور ان کا تکفل کرنے کی رغبت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ بے فصل میوے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے صغر سنی میں کلام کیا جبکہ وہ پالنے میں پرورش پا رہی تھیں، جیسا کہ ان کے
فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، جو ذات پاک مریم علیہ السلام کو بے وقت، بے فصل اور بغیر سبب کے میوے عطا کرنے پر قادر ہے، تو وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں امید منقطع ہو جانے کے بعد فرزند عطا کرے۔ اس خیال سے آپ علیہ السلام نے محراب بیت المقدس میں دروازے بند کر کے دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام عالم کبیر تھے، قربانیاں بارگاہ الہی میں آپ ہی پیش کرتے تھے اور مسجد شریف میں بغیر آپ علیہ السلام کے اذن کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ علیہ السلام نماز میں مشغول تھے اور باہر لوگ دخول کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ علیہ السلام نے ایک سفید پوش جوان دیکھا۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو فرزند کی بشارت دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام عمر 120 سال کی ہو چلی تھی اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال کی تھی۔ سوال یہ تھا کہ بیٹا کس طرح عطا ہوگا؟ آیا میری جوانی لوٹائی جائے گی اور بیوی کا بانجھ ہونا دور کیا جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے؟ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، جس سے مجھے اپنی بیوی کے حمل کا وقت معلوم ہوتا کہ میں اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی اور تسبیح و ذکر پر آپ علیہ السلام قادر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور ان پر سب سے پہلے ایمان لائے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ یہ دونوں حضرات خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے ملیں تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے مریم علیہ السلام، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ سید اس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم مطاع ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام مومنین کے سردار اور علم و حلم اور دین میں ان کے رئیس تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے پرندوں میں بہت اکمل اور عجیب تر ہے۔
کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کی چھاتی ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، جبکہ اڑنے والے پرندوں میں یہ باتیں نہیں ہوتیں۔ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے، اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کے صدق نبوت کی دلیل ہے۔ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50,000 مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ اس میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو زندہ کیا۔ ایک عازل تھا جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ اخلاص تھا۔ جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا، ہمیں اس کی قبر پر لے چلیں۔ وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ عازر بإذن الہی زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے اولاد ہوئی۔ ہماری ویڈیو کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید واقعہ بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔